اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. سورۃ التکویر ان سور مبارکہ میں سے ہے جو سور مکیہ کہلاتی ہیں، یعنی ہجرت سے پہلے ہمارے آقا سرکار مدینہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ پر نازل ہوئی، اور اس سورت مبارکہ کا مرکزی مضمون اور عمود جو ہے وہی مسئلہ معاد ہے، اثبات آخرت۔ اس کا پچھلی سورت سے سورت عابسہ سے بھی ربط جو ہے واضح ہے کہ جیسے آپ نے اس سورت کے آخر میں پڑھا تھا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اس میں بھی نفخہ ثانیہ کے بعد کے واقعات کا ذکر کیا گیا، اور اس سورت مبارکہ میں بھی نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے بعد اور اس کے بعد میدان حشر کے احوال کا ذکر کیا گیا، تو یہ سورتیں آپس میں مربوط ہیں۔ اور الحمدللہ چونکہ متعدد صورتیں اسی مضمون کے بارے میں گزر رہی ہیں، اس لیے آپ نے یہ بات کئی دفعہ پڑھی بھی ہے اور سنی بھی ہے کہ مسئلہ قیامت بھی ان مسائل مہمہ سے ہے کہ جن پر ایمان نہ ہو تو آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے جب ایمان کی شرطوں میں آپ پڑھیں گے تو یہی ہوگا کہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے ملائکہ پر ایمان، اللہ کے کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اللہ کی تقدیر پر ایمان کہ ہر خیر اور شر جو ہے وہ اللہ اس کا مالک اور خالق ہے، اور باس بعد الموت پر ایمان۔ اور اس کی اور وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ جب آدمی کا عالم آخرت پر یقین کامل ہو جائے تو اس کی اصلاح خود بخود ہو جاتی، وہ کسی پھر باہر کے ذرائع کا محتاج نہیں رہتا۔ جب اس کو یقین کامل ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد میں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور میرے ہر عمل کا اللہ کے آگے پیش ہونا ہے اور حساب ہونا ہے، تو لازمی بات ہے کہ جتنا یقین بڑھتا چلا جائے گا اتنی آدمی کی اصلاح جو ہے اور زیادہ ہوتی جائے گی۔ یہی وجہ تھی، آج تو خیر قحط الرجال کا زمانہ آ گیا کہ آج تو صحیح معنوں میں علماء کا ملنا بھی مشکل ہو گیا اور مشائخ کا ملنا بھی مشکل ہو گیا۔ الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اسلاف اور اکابر کے نمونے پر اترتے ہیں، ان کی بڑی قلت اور قحط ہو گئی ہے، ورنہ پہلے دور میں اصول یہی ہوتا تھا کہ پہلے طالب العلم کو علم پڑھایا جاتا تھا، اور جب وہ علوم شریعت سے فارغ ہوتا تھا
تو اسے پھر کسی شیخ کی صحبت میں بھیجا جاتا تھا کہ وہ ان کی خدمت میں جا کے رہے اور حسب استعداد 3 مہینے 6 مہینے سال 2 سال جتنا اس کی علاج کے لیے ضرورت ہو، اور وہ انہیں اللہ کے ذکر، اللہ کے اذکار اور حلال اور حرام کی تمییز اور پھر ان مسائل کا استحضار اس کے دماغ میں کرا دیتے تھے، جس کی وجہ یہی رہتی تھی کہ ان لوگوں میں جن کی اصلاح ہو جاتی تھی پھر بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کر دوں۔ مثلا آج سے 50 سال پہلے کا زمانہ آپ لے لیں، یعنی آپ اپنے والدین کی زندگی پر نظر ڈال لیں، تو ان لوگوں پر نئی تہذیب کا اثر اتنی نہیں ہوتا تھا۔ ان کے بعد پھر آپ اپنی ابتدائی زندگی پر نظر ڈال لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے بچوں کی زندگی پہ نظر ڈال لیں کہ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اور ہماری نئی جدید نسل جس دور میں گزر رہی ہے، وہ تو انگریزی تہذیب میں اور کفار کی تہذیب میں ایسی بہہ گئی ہے، ایسی اس میں کھو گئی ہے، ایسی اس میں گڈمڈ ہو گئی ہے کہ اب ان سے جدا کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل۔ یوں چھوٹی سی مثال میں اور عرض کر دوں تاکہ مسئلہ اور آسان ہو جائے۔ آپ اگر اپنے والدین کو آج بھی کہیں کہ جناب میں آپ کے لیے ایک قیمتی سوٹ لایا ہوں، یہ 3 پیس سوٹ ہے، پینٹ ہے، واسکٹ ہے، کوٹ ہے، ٹائی ہے، اور جناب یہ بڑے اچھے اعلیٰ قسم کے بوٹ ہیں اور یہ اعلیٰ قسم کی انگریزی ٹوپی ہے، آپ جتنا زور لگا لیں وہ نہیں پہنیں گے، جتنا مرضی ہے آپ زور لگا لیں، زیادہ سے زیادہ آپ غصے میں یہ کہہ دیں گے کہ جی جاہل ہیں، گنوار ہیں، اجڈ لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، ان کو کیا پتا کہ سوٹ کیا ہوتا ہے، لیکن اسے آپ پھانسی پہ چڑھا دیں وہ نہیں پہنے۔ اب اسے کہیں کہ جناب یہ 1000 روپے کا ہے، وہ کہے گا بیٹا کچھ ہو جائے، چھوڑو ان چیزوں کو، میں نے کیا پہننا۔ اس کے بعد آپ اپنی حالت پہ غور کریں، اگر آپ بہت زیادہ دیندار بھی ہیں تو آپ اتنا کر لیں گے کہ بھئی نماز میں سوٹ نہ ہو اور حرم میں سوٹ نہ ہو، اور اپنے گھر میں محلے میں بھی خواہ سوٹ پہنے ہوئے کوئی آدمی اچھا نہیں لگتا، لیکن باہر جب نکلیں گے تو آپ بھی پہن لیں گے ایسا۔ آخر یہ فرق کیوں ہے باپ میں اور آپ میں؟ اور آگے جو آپ کی نسل ہے وہ ہر وقت پہنتی ہی سوٹ ہے، وہ دوسرا کپڑا پہننا پسند ہی نہیں کرتی۔ آپ ان کے لیے سلوار قمیص لے جائیں، عربی لباس لے جائیں، ٹوپی لے جائیں، ان کے لیے پگڑی خرید کر کے لے جائیں، وہ مذاق کریں گے آپ کے ساتھ کہ بابا کیا بات ہے، یہ میں ابھی ٹوپی پہنوں گا، ٹوپی کے اوپر پھر پگڑی پہنوں گا، سوال نہیں پھر میرے بال کون دیکھے گا؟ میں نے تو بال بنانے ہیں، فیشن کرنا ہے، مانگ نکالنی ہے، اگر میں نے سر پہ حضور کی ٹوپی اور سنت کے مطابق امامہ رکھ لیا تو یہ میرا فیشن تو بگڑ گیا، میں نے تو انگریز کو راضی کرنا ہے، میرا مدنی محمد مصطفیٰ سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو اتنی تعلق ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اے نبی تھے بس، ان سے تو ہمارا تعلق اتنی ہے کہ نام آ گیا تو ہم انگوٹھے چوم لیں گے، اور اگر 12 کی تاریخ آ گئی تو ہم جھنڈیاں لگا کے ایک جلوس نکال لیں گے، بس ہم حضور کو مانتے ہیں، جیسے آج کل کا انگریز عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، وہ بھی ہفتے میں 1 دن کے لیے چرچ آ جاتا ہے، وہ بھی ان کا پیدائش کا دن منا لیتا ہے، وہ بھی ان کے وفات کا دن منا لیتا ہے، اور کھڑے کھڑے عام بات کریں تو ایسے یوں نشان کر کے صلیب کا وہ بھی لگا لیتا ہے، جیسے ہم یوں کر لیتے ہیں وہ بھی یوں کر لیتا ہے، فرق تو کوئی عمل اس میں بھی نہیں رہا، صورت اس میں بھی نہیں رہی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عمل ہم میں بھی نہیں رہا، اور سیرت اور صورت حضور محمد مصطفیٰ کی ہم میں بھی نہیں رہی۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں، آج آپ یورپ میں چلے جائیں، جتنے نئے ادارے کھل رہے ہیں وہ چرچ بکتے ہیں اور لوگ خریدتے ہیں، اور پھر کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی مدرسہ بناتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جدید نسل ان کے دین سے اتنی برگشتہ ہو گئی ہے
اتنی دور ہو گئی ہے کہ سالہ سال سے چرچ ویران پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیچ دو، اور اللہ نہ کرے اگر ہمارا بھی یہی عالم رہا، ایک وقت آئے گا کہ تمہاری نسلیں بھی مسجدیں بیچیں گی، مدرسے بیچیں گی اور دین کی کتابیں بیچیں گی۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کے کتب خانے دیکھے ہیں جو اونے پونے ٹکے میں بکے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی کتابیں جو ہیں وہ ہزاروں میں بکی ہیں، کہ باپ مر گیا بیٹا عالم نہ بنا، اس کے لیے کتابیں بیکار ہیں، اس کے لیے ایک کمرہ بھرا ہوا ہے، الماریاں پڑی ہوئی ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، دیمک لگ رہی ہے، وہ تو یعنی شریف بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یار بہتر ہے کہ بیچ دو، ضائع تو نہ ہو جائے، کوئی اور جا کے پڑھے گا، میں ان پیسوں سے فلم دیکھ لوں گا۔ یہ آخر کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور ہم کہاں بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ نہ ہمارے عقیدے کا وہ عالم ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا کہ ہندو شرما جائے، ہمارے عقائد کا یہ عالم ہو گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم شرک میں ایسے کھو گئے ہیں، ایسے شرک میں ہم الجھ گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کو چھوڑ کر اپنا ملجا، اپنا ماوا، اپنا حاجت مانگنے کی جگہ قبروں کو اور روزوں کو اور مشائخ کو بنا لیا۔ عقائد ہمارے یوں تباہ ہو گئے، اور ان کے ساتھ بھی عقیدت مندی کیا ہے کہ ہندو بھجن گاتا ہے، ہم قوالی گاتے ہیں، وہ پھول چڑھاتا ہے، ہم پھول چڑھاتے ہیں، وہ پرشد تقسیم کرتا ہے، ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے بنتی کرتا ہے، ہم گلے میں کپڑا ڈال کے قبر پہ جھکتے ہیں۔ مجھے بتائیں فرق کیا ہے؟ مجھے ٹھنڈے دل سے کہیں صرف مسلمان کہنے سے پتا مسلمان ہو گیا، مسلمان ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ آخر مجھے بتائیں آپ، اب جناب عقائد کے بعد اعمال میں آ جائیں، کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، ہمارا مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا، کافر بھی خنزیر کھاتا ہے، مسلمان بھی باہر جا کے ہوٹلوں میں کوئی فرق نہیں کرتا، خنزیر ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیا بلا ہے، جو بھی لے کھاتا ہے۔ کافر کے نزدیک بھی غیرت نہیں ہوتی، لڑکی کسی کے ساتھ چلی جائے، دوست کے ساتھ چلی جائے، اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ چلی جائے۔ مسلمانوں کا بھی یہی عالم ہے، کلب میں جاتے ہیں، اس کی بیوی اس کے پاس ہے، اس کی بیوی اس کے پاس ہے، بچیاں کہیں اور کھیل رہی ہیں۔ کافر بھی روزہ نہیں رکھتا، مسلمان بھی روزہ نہیں رکھتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، کافروں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا نا کہ رمضان کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض شہروں کے شہر ایسے ہیں، بستیوں کی بستیاں ایسی ہیں، پورا رمضان گزر جاتا ہے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا رمضان کب آیا تھا، کب گزر گیا، کسی نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ اب جناب لباس کے معاملے میں آ جائیں، جیسے ایک ہندو، ایک سکھ، ایک یہودی وہ لباس پہنتا ہے، وہی مسلمان پہنتا ہے۔ ایک ہندو گلے میں سونے کی پٹڑی ڈالتا ہے، مسلمان بھی ڈالتا ہے۔ ایک نصرانی گلے میں صلیب ڈال دیتا ہے، ہندو گلے میں پٹڑی ڈال دیتا ہے، مسلمان اللہ کا نام لکھ کے سونے کی پٹڑی گلے میں ڈال دیتا ہے، یعنی ایک حرام اور اوپر نام اللہ کا۔ جب حضور پاک نے فرمایا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، تو اب سونے کی پٹڑی اور اوپر نام اللہ کا لکھا ہوا، سونے کی انگوٹھی پہنے گا اور اوپر کوئی قرآن کی آیت بھی لکھوا لے گا۔ اچھا، اسی طرح جناب آگے ذرا آپ چلیں کہ ہندو جو ہے وہ جوتشی کے پاس جاتا ہے، پنڈتوں کے پاس جاتا ہے، فال نکلواتا ہے، ان سے اپنے ستارے نکلواتا ہے، ان سے جناب اپنی جنم پتری بنواتا ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی جاتا ہے، ہاتھ دکھواتا ہے، حساب کرواتا ہے، فال نکالتا ہے، فال نکلواتا ہے، مولویوں کو کہتا ہے کتاب کھول کے میرے بچے کی بیماری بتاؤ، کہتا ہے جیسے ہندو پنڈت کو کہتا ہے، یہ مولوی کو کہتا ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس دریا میں بہہ گئے، ہم کس کار مذلت میں گر گئے ہیں۔ مجھے ایک عمل بتلا دیں آپ، ایک عمل
کہ جو ہمارا اس وقت جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق لا قلیل، ہاں ایک لاکھوں میں کوئی ایک آدمی، مثلا کئی عرب مسلمان ہیں، ان میں اگر کوئی 50 لاکھ یا 2 کروڑ یا 4 کروڑ کوئی صحیح عقیدے پہ ہوں تو یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا۔ دیکھو نا جی، اگر ایک مسلمانوں کا شہر ہے، مثلا اس کی 10,000 آبادی ہے اور وہاں 100 آدمی نماز پڑھتا ہو تو آپ لوگوں کو نمازی کہیں گے؟ 10,000 کی قصبے کی بستی میں مسجد میں 100 آدمی آتا ہو، 10,000 کے قصبے کی آبادی میں صحیح عقیدہ توحید رکھنے والا 100 آدمی ملے، اس کو آپ کیا کہیں گے کہ مسلمان ہیں؟ اچھا، اسی طریقے سے آپ جناب آ کر شادی میں آ جائیں، موت میں آ جائیں، جو ہندو کی رسوم ہے شادی میں وہ مسلمانوں کی رسومات ہیں، وہ بھی مرد مہندی لگاتا ہے، وہ بھی مہندی لگاتا ہے، وہ بھی سر پہ پھول باندھتا ہے، وہ بھی سر پہ پھول باندھتا ہے، وہ بھی لوہے کا بیض اٹھاتا ہے، وہ بھی لوہے کا بیض اٹھاتا ہے، وہ بھی اپنی عورت کے ساتھ لے کے پنڈت پڑھتا رہتا ہے اور وہ پھیرے لگاتا ہے، مسلمان بھی پھیرے لگاتا ہے، وہ بھی جناب چاہے ایک محلے سے دوسرے محلے میں جائے گھوڑے پہ چڑھ کے جائے گا، مسلمان بھی یا گھوڑے پہ چڑھ کے جائے گا یا آپ گاڑیاں آ گئی۔ یعنی مجھے آپ بتائیں آخر، اچھا جی موت آ گئی، اب موت پہ دیکھو، جیسے موت کے گھر میں جناب اس برتن کو ہاتھ نہ لگانا، اس سے اپنا نہلایا تھا، اس پٹے کو بھی ہاتھ نہ لگانا، اس چارپائی پہ ہم نے غسل دیا تھا، اس چارپائی کو بھی نکالو اور اس مردے کے کپڑے بھی باہر پھینکو، جوتی بھی باہر پھینکو، کوئی بد عقیدہ ملا موجود ہو تو اس کو دے دو تاکہ اس کو عقیدے کے صدقے میں کم از کم 2-3 پرانے جوتے تو مل جائیں۔ اور زیادہ ہمدردی ہو جائے تیسرے دن کل کر دو، 7 جمعراتیں کر دو، مولوی کو حلوے کی پلیٹ دے دو، وہ رات کو خواب سنا دے گا تمہارا باپ ملا تھا وہ جنت میں ہے۔ مولوی کو اپنے باپ کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ نہیں، اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ چلو کسی مولوی سے کہو مجھے لکھ دے کہ میرا باپ فلاں جگہ ہے۔ اللہ کو پتا ہے نا بھئی ہمارا کیا حال ہے، ہمارے آبا کا کیا حال ہے، ہمارے اجداد کا کیا حال ہے، اللہ جانتا ہے نا۔ امید ہے کہ اللہ رحمت فرمائیں گے، اگر ان کے اعمال اچھے تھے، ان کا عقیدہ اچھا تھا، خاتمہ ایمان پہ ہوا تو اس کی رحمت پہ امید ہے کہ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، ورنہ ہمیں پتہ تو نہیں ہے نا۔ کرنے کے بعد جناب ہندو بھی آئے گا، جناب وہ بھی اس کی خاک کو لے جائے گا، دریاؤں میں بہائے گا اور چھوٹی چھوٹی وہ برتن بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں ڈالے گا، اور ہمارے بھی اسی میں ڈال کے لے جائیں گے، گندم ڈالیں گے، کبھی دال ڈالیں گے، کبھی چھولے ڈالیں گے، کبھی اوپر جا کے درخت لگائیں گے، کبھی کھجور کے پتیاں ڈالیں گے، کبھی کوئی بہت زیادہ عزیز مر جائے تو پھول لے کے قبر پہ وہ بھی ڈال دیں گے۔ آپ جا کے دیکھ لیں ان کے جتنے بت ہیں ان پر ہمیشہ آپ کو پھول پڑے ہوئے ملیں گے، مسلمانوں کی بھی جتنے روزے ہیں جا کے دیکھ لیں ان پر بھی آپ کو پھول ملیں گے۔ ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں، اگر کوئی ناراض ہو تو اس کی مرضی ہے، بہرحال حق کا کلمہ تو کہنا ہے نا، چاہے کوئی ناراض ہو بھی جائے۔ آپ ذرا مہربانی کریں، غور کریں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رہا، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی رسالت پر ایمان نہیں رہا، اور قیامت پر یقین نہیں رہا۔ ہر آدمی ایک دولت میں، دنیا میں ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، ایک دوڑ میں مگن ہے، اور وہ اپنے وقتی مفادات کو سامنے رکھتا ہے، اسے یہ یقین ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے آگے میرا حساب بھی ہونا۔ اس لیے کتنے بڑے بڑے ہم نے مولوی دیکھے ماشاءاللہ، کتنے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہم نے کہ اگر کوئی شیعہ کی مجلس ہے شیعہ کی بات کر لیں گے، اگر کہیں بریلوی حضرات کی مجلس ہے وہاں ماشاءاللہ کسی بزرگوں کی حکایات اور کوئی پیروں کی کہانیاں بیان کر دیں گے، اور کہیں دیکھیں گے کہ یہاں توحید والے رہتے ہیں وہاں ماشاءاللہ توحید کا بھی ایک تقریر کر دیں گے، اور کہیں دیکھیں گے کہ یہاں جناب پیسے تب ملیں گے کہ کوئی ہم نے اہل بیت کے آلام و مصائب بیان کریں، وہاں وہی قصہ بیان کر دیں گے۔ اسی طرح ذاکر ہے، اسی طرح مولوی ہے، اور اسی طرح کا مجموعی طور پر ہمارا معاشرہ، اور لوگ بھی اسی میں مگن۔ آپ اپنے ملک میں جا کر ٹھنڈے دل سے غور کریں، صرف میرے کہنے پر نہیں، آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ کہیں آپ جائیں نا شہر میں دیکھیں کہ سینما بنا ہوا ہو،
اور اس کے ساتھ مسجد بنی ہوئی ہو، مسجد میں بھی حاضری گن لیں اور سینما میں بھی حاضری گن لیں۔ سینما کی حاضری پیسے دے کر بنتی ہے، ٹکٹ خریدنی پڑتی ہے، پھر بھی لینے لگی ہوتی ہیں، دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں 12 بجے سے ٹکٹ لینے کے لیے۔ اور مسجد میں پیسے نہیں ملتے بلکہ جنت ملتی ہے، وہاں کوئی بھی نہیں آتا۔ اب جا کر دیکھ لیں، وہاں وہ دھکے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور جناب پولیس کو بلا کے باقاعدہ بیعت مارتے ہیں کہ رش نہ کرو اور شور نہ کرو اور لائن نہ توڑو اور فلاں نہ کرو۔ وہاں وہ بیچارے پانی وضو کا رکھتے ہیں، حمام رکھتے ہیں، لیٹرین صاف کرتے ہیں، ٹوپیاں رکھتے ہیں، اور جناب نماز میں صفیں صاف کر کے بچھاتے ہیں، اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے کولر لگاتے ہیں۔ وہاں آدمی آپ کو ملیں گے 50 100 اور وہاں ملیں گے ہزاروں۔ ہے وہ بھی کلمہ شریف پڑھنے والا ماشاءاللہ، اور ہے وہ بھی کلمہ شریف پڑھنے والا۔ آخر یہ کیا ہو رہا؟ دل سے میرے بھائی غور کریں۔ یہاں کئی لوگ آئے، اللہ کے کعبے میں رہتے ہیں، 2 سال 4 سال 5 سال مدت گزر گئی، لیکن ابتدا میں دلوں کے اندر شرک تھا، وہ آج یہاں رہتے ہوئے بھی مشرک۔ کعبۃ اللہ میں آ کر بھی وہ شخص نہیں بدلا۔ وہاں اگر وہ پیر کی منت منوتی مانتا تھا، یہاں بھی کرتا ہے۔ وہاں ان شیخ کو پکارتا تھا، یہاں بھی پکارتا ہے۔ وہاں یا عبد القادر جیلانی یا معین الدین چشتی یا خواجہ نظام الدین یا علی شہباز قلندر، یہاں بھی وہی کرتا ہے، وہی پڑھتا ہے۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد، حضور کے روضے پہ جانے کے بعد، مسجد نبی میں جانے کے بعد، جنت البقیع دیکھنے کے بعد، یعنی مزارات سیدنا حمزہ دیکھنے کے بعد، ان کی قربانیاں، ان کا شان، پھر ان کی وفات، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد مدینے میں رہتا ہے تو عقیدہ ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں، اپنے ملک میں رہتا ہے تو عقیدہ ہے حاضر ناظر۔ جیسے کہ وہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک آدمی وہاں مدینہ منورہ کے مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عشاء کے بعد، مجھے خیال ہے عشاء کا تھا وقت تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، میں نکلا تو ایک آدمی آ گیا، بڑے غصے میں بیچارہ جلا ہوا تھا۔ کہیں اس نے تقریر سنی ہوگی توحید کی، بیچارے کو بڑی تکلیف تھی۔ وہ خیر جناب آیا اور بڑے غصے میں آ کے خیر مجھے ملا اور کہنے لگا، جی آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ مدینے میں کیسے آئے؟ آپ تو کملی والے کو نہیں مانتے ہیں اور آپ مدینے میں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تو اصل بات یہ ہے، میں نے کہا ٹھنڈے دل سے سوچا، میں نے کہا میں تو تمہیں دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا جی یہ کیسے؟ میں نے کہا بھی تم تو وہاں خیرات کر کے بلا لیتے ہو، تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو یہاں آنا تھا، کیونکہ میرے عقیدے میں تو حضور نہیں آتے ہمارے گھر، مجھے تو مدینے آنا ہوگا۔ مشکل مسئلہ تو یہ ہے کہ تم یہاں کیسے آ گئے جب تم وہاں بلا لیتے ہو حضور کو؟ جب تمہیں حضور ملنے کے لیے وہاں آ جاتے ہیں تو عجیب آدمی ہو گیا، آ گئے اتنا خرچ کر کے۔ تم مجھے سمجھاؤ کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے تو عقیدے کے مطابق یہی آنا ہے، میں تو اپنی ٹھیک جگہ پر کھڑا ہوں۔ کہنے لگا ہاں جی وہ تو خیر وہاں تو بس ہمارا عقیدہ تو خیر یہ نہیں ہے کہ حضور خود تشریف لاتے ہیں، یہ تو مولانا آپ کو بھی غلط فہمی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ حضور پاک کی روح مبارک آ جاتی ہے۔ روح مبارک جو ہے جب ہم وہاں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک خاص الفاظ ہیں، جب ہم وہاں پہنچتے ہیں اور مجلس میں درود و سلام کی وجہ سے برکت ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے اور کشش ہوتی ہے، تو وہاں حضور پاک کی روح مبارک تشریف لے آتی ہے۔ میں نے کہا بھی خدا کے بندے تمہارا مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا یا تمہارے مولویوں کا کہ وہ حضور کی روح کو پہچان لیتے ہیں؟ کہ یار ایک احسان کر دو، اب تو ہم مدینے میں ہیں، تم بھی مدینے میں ہو، کم از کم مجھے کوئی تھوڑی بہت زیارت کرا دو، تم جیسے کہو میں ویسے پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کے بندے، میں نے کہا اندازہ کرو کہ سیدہ عائشہ اور حضرت علی کی لڑائی ہو،
10,000 صحابہ شہید ہو جائیں تو حضور تشریف نہ لے جائیں، حضور کے اپنے نواسے قرب و بلا میں شہید ہو جائیں تو حضور تشریف نہ لے جائیں، اور تم خیرات کر کے ایک آدمی کو کھڑا کر دو، داڑھی منڈے کو، نعت خواں کو، اور حضور آ جائیں، پھر تو تمہارا مرتبہ اہل بیت سے بھی بڑھ گیا اور اصحاب رسول سے بھی بڑھ گیا۔ اللہ جانے، خدا جانے اس کو کیا خیال آیا۔ 2 دن کے بعد مجھے آیا، ملا اور بڑا رو کے، بڑے پیار سے اور بڑے محبت سے کہنے لگا جی مجھے پہلے تو آپ پہ غصہ تھا، میں نے اس 2 دن آپ کی جتنی کیسٹ مل سکتے تھے یہ پورے سنتا رہا ہوں، یا نماز پڑھتا رہا ہوں یا تقریر سنتا رہا، اور میں نے توبہ کر لیا، مجھے آپ معاف کر دیں۔ میں نے کہا میں تو پہلے ہی ناراض نہیں تھا کہ معاف کر دوں، اگر آپ کے دماغ میں ہے کہ میں ناراض تھا تو چلو میں نے معاف کیا، ورنہ میں تو پہلے بھی ناراض نہیں۔ کوئی آدمی بیمار سے کیسے ناراض ہوگا؟ بیمار تو بے کی باتیں کرتا ہے، جو ناراض ہوگا وہ پاگل ہے۔ اسی طرح جو بیچارے بدعت میں مبتلا ہیں یا شرک میں مبتلا ہیں وہ بھی تو بیمار ہیں، روحانی امراض میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو قابل رحم ہیں کہ آدمی ان سے محبت کرے، اخلاق کرے اور ان کو صحیح باتیں سمجھائے۔ تو وجہ بنیادی یاد رکھو کہ ہمارا قیامت پر ایمان نہیں رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ قیامت ہوگی، ہم کہتے ہیں کہ ہم مریں گے، ہم یعنی یہ زبان کی حد تک ہے، ابھی حلقوم میں بھی نہیں گیا اور دل میں بھی یہ بات نہیں اتری۔ جن کے دل میں یہ بات اتر گئی ہے ان کے دن اللہ کے ذکر میں گزرتے ہیں اور راتیں مصلی پہ گزرتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے پورے پارے کے پارے جو ہے نا جی، صورتوں کی صورتیں جو ہیں وہ مسئلہ آخرت پہ رکھیں۔ لیکن اب آپ پڑھ رہے ہیں سورۃ الواقعہ سے آپ چل رہے ہیں، سورۃ الرحمن آپ نے پڑھی ہے، کیا ہے؟ قیامت کی نعمتیں۔ سورۃ الواقعہ آپ نے پڑھی ہے، کیا ہے؟ وہ اصحاب ثلاثہ کا ذکر۔ سورۃ الواقعہ کے بعد چلتے آئیں، او ماشاءاللہ آخر تک چلے جائیں گے، بار بار مضمون جو ہے وہ اس بات آخرت، اس بات قیامت، اس بات آخرت، اس بات قیامت۔ وجہ کیا ہے کہ جب یقین ہو جائے کہ میں نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے تو بندہ شرک کرے گا۔ جب یقین ہو جائے کہ میں نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے تو بندہ گناہ کرے گا۔ جب یقین ہو جائے کہ میں نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے تو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا صورت مبارک کی مخالفت کرے گا۔ اصل وجہ کیا ہے میرے بھائی کہ ہم زبانی مسلمان ہیں، ہم قانونی طور پر مسلمان ہیں کہ پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے آئیڈینٹی کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلم ہے، شریف آدمی، اور ہماری زمینوں کی جمع بندی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلم ہے۔ ورنہ جو اسلام و ایمان قرآن و حدیث میں ہے، دعا کرو اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ صرف نام کا اسلام نہ ہو کہ زبان پر ہو اور دل میں نہ ہو، زبان پہ ہو اور عمل میں نہ ہو۔ اسی لیے ایمان کی تعریف کیا ہے کہ دل میں تصدیق ہو، زبان پہ اقرار ہو اور پورے بدن کے اعضاء گواہی دے رہے ہیں، تب آدمی جا کر مومن اور مسلمان بنتا۔ صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی کہہ دے، دل اگر زبان پہ ہے اور دل میں نہیں تو بھی مسلمان نہیں ہے، اگر دل میں ہے اور اقرار نہیں کرتا تو بھی مسلمان نہیں ہے، اگر دل میں بھی ہے اقرار بھی ہے لیکن عمل سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اس لیے پورے قرآن کو پڑھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پورے قرآن پہ آپ نظر ڈالیں، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ اللہ نے جہاں جہاں ایمان کا ذکر کیا ساتھ عمل کا ذکر کیا۔ ایمان تب بنے گا جب اعمال صالحہ ہوں گے، نہ وہ تو ایک ایسا پودا ہے کہ پانی نہ ملے تو سوکھ جائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ پاک نے قیامت کے بارے میں زیادہ وضاحت فرمائی ہے کہ جب آدمی کا ایمان قیامت پہ ہو جائے گا تو اس کی اصلاح جو ہے وہ خود بخود ہو جاتی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرما دے اور اللہ ہم سب کی آخرت اچھی کر۔ دنیا تو بھائی گزر جائے گی، امیر کی بھی گزر جاتی ہے، غریب کی بھی گزر جاتی ہے، جو لوگ 5 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے، جو سرائے میں رہتے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے،
جو حرم کے باہر بیچارے دروازے پہ رات کو سو جاتی ہیں گتا بچھا کے، رات تو ان کی بھی گزر جاتی ہے، دعا کرو کہ اگلی منزل آسان ہو، آخرت آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قبر کی منزل آسان فرما دیں، اللہ حشر کی منزل آسان فرما دیں۔ وہاں مرنے کے بعد ایک ایسا دور آئے گا تنہائی کا کہ پھر اپنے بھائی بھی چھوڑ جائیں گے، عزیز و اقارب بھی چھوڑ جائیں گے، اور اکیلا انسان قبر میں پڑا ہوگا، پھر اکیلا حشر میں کھڑا ہوگا، پھر چاہے سارے حشر میں جمع ہوں گے لیکن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، سب بھاگ جائیں گے، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، صرف آدمی کا عقیدہ، ایمان اور اعمال صالحہ اس کے ساتھ۔ تو اب اس صورت مبارک کا مضمون جو ہے وہ بھی اثبات آخرت ہے، اور جیسے میں نے اپنے طلبہ بھائیوں سے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ اتفاق سے آخری پارہ چل رہا ہے، تو آپ پوری کوشش کریں کہ یہ دو پارے جو ہیں 29واں اور 30واں، یہ دو پارے جو ہیں ان کا ترجمہ اور ان کی مختصر خلاصہ اور مختصر تفسیر، اس کو ذرا بار بار پڑھیں۔ اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو ایک وظیفہ بنا لیں کہ روزانہ ایک چھوٹی سی سورت کا ترجمہ ہم پڑھ لیں گے گھر میں بیٹھ کے، اردو والے اردو میں پڑھ لیں، بنگلہ والے بنگالی میں پڑھ لیں، ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ زبان میں اور جرمن زبان میں اور افریقن زبانوں میں، ہر زبان میں اللہ کے قرآن کے تراجم کر کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ان خدمات کو منظور و مقبول فرمائے، اور اس میں اخلاص کا رنگ نصیب فرما دے، خلوص نصیب فرما دے۔ یہ بڑی خدمات ہیں۔ اگر ان دو پاروں کو آپ نے لیکن یاد ایسے کریں نا جیسے بچے کو پہاڑا یاد کرواتے نا، 2 اور 2 4 اور 4 اور 4 8 اور 8 اور 16، اس طرح یاد ہو، پھر بات بنے گی، پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے استاد کے آگے آئے کتاب کھول کے بیٹھ گئے، اور جب استاد اٹھ گیا کتاب بھی گئی اور ہر چیز گئی، پھر کل زندہ تو یار زندہ ملاقات باقی، ایسے فائدہ نہیں۔ آپ کوشش کریں، اتنی جو محنت کر رہے ہیں، آپ نے اتنا عرصہ گزار دیا درس میں، تو آپ ذرا کچھ فائدہ اٹھائیں کہ ان دو پاروں کو آپ محنت کر لیں اور ان کا ایک رات دن یعنی ایک منزل بنا لیں، اور اس کا ایک ایک حرف کا رٹا لگا لیں۔ یہ دو پارے ذرا دماغ میں اتر گئے نا تو سارا قرآن آسان ہو جائے، کیونکہ جتنے مشکل سے مشکل الفاظ ہیں وہ انہی پاروں میں۔ ایک یہ آپ ضرور محنت کریں، کوشش کریں، یہ 15 منٹ دیکھو بھائی، آخر دنیا میں کماتے ہو، کام کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہو پیٹ کے لیے، تو 1 گھنٹہ اگر اللہ کے دین کے لیے بھی گھر میں لگا لو تو کوئی آسمان تو نہیں ٹوٹ پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رات ہے دن ہے، کوئی ایک ٹائم رکھ لیں، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، ایک سورت ہر شکل میں دیکھنی، اور اسی کو بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے، پھر اگلی سورت شروع کریں۔ یوں نہیں کہ بس ایک میں آدھا کچا اور آدھا پکا، اور دوسرے میں پھر انشاءاللہ، اور تیسری سورت میں پہنچے تو پچھلا بھول گیا انشاءاللہ، یوں نہیں۔ یہ تھوڑی سی آپ بھی محنت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محنت کو کام لائے، تاکہ پھر آپ میں سے اگر کوئی ایک اور آگے پڑھانے والا نکل پڑے تو یہ سلسلہ اسی طرح تو جاری ہے انشاءاللہ قیامت تک۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ اب یاد رکھو یہاں 12 چیزیں ذکر کی ہیں اللہ نے، یہاں جو سورت مبارک آپ پڑھیں اس میں 12 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ 6 چیزوں کا تعلق جو ہے وہ نفخہ اولا کے وقت ہے، اور 6 چیزوں کا تعلق ہے نفخہ ثانیہ کے وقت، یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو 6 چیزوں کا تعلق اس سور اول سے ہے، نفخہ اولا سے ہے، اور 6 چیزوں کا تعلق جو ہے وہ نفخہ ثانیہ سے ہے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور ہم سب قبروں سے نکلیں گے۔
اب پہلی چیزیں 6 جو ہے نا ان کو سمجھیں جن کا تعلق جو ہے سورہ اولا سے ہے، نفخہ اولا سے۔ فرمایا اذا الشمس کوورت، کوورت جو ہے تکویر سے ہے، اسی لیے اس سورت کا نام بھی سورت تکویر ہے۔ اور تکویر اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کا لپیٹنا، جیسے پگڑی باندھتی ہے نا، جو آپ ایک کے اوپر ایک لپیٹتے جاتے ہیں، یہ کور ہے۔ ایک دور کا ایک دوسرے کے پیچھے چلنا، جیسے حدیث میں آتا ہے نعوذ باللہ من الحور بعد الکور، تو اصل کور کا معنی تو ہے وہ امامے کا لپیٹنا، کسی کپڑے کا لپیٹنا۔ تو جب آپ کوئی چیز لپیٹتے ہیں تو قاعدہ ہے وہ چھپتی جائے گی نا۔ جب آپ لپیٹیں گے ایک تا اوپر آ گئی، ایک تا اوپر آ گئی، پھر تا اوپر آ گئی، تو اندر ورد چھپتی چلی گئی نا۔ اصل معنی تکویر کا وہی ہے، لیکن یہاں مفسرین کرام نے تو ترجمے فرمائے اذ الشمس کوورت، فرمایا کہ جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، تکویر سے کہ سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، اس کی یہ ضیاء، اس کی یہ روشنی، اس کی یہ تابانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور انقدرت انقدار سے ہے، اس میں بھی علماء نے 2 ترجمے فرمائے۔ بعض نے فرمایا تم ست کے بجھ جائیں گے، اور بعض نے فرمایا کہ مانا ہے کہ جھڑ جائیں گے، تارے جھڑ جائیں گے زمین پر۔ اور حتیٰ کہ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ یہ تارے جتنے ہیں یہ سلاسل نور کے اندر جڑے ہوئے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں۔ چونکہ ہمیں دور ہیں اس لیے نظر آتی ہیں کہ آسمانوں کے اندر ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہ، یہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں۔ اور پھر جن سلاسل میں، جن زنجیروں میں اللہ نے ان کو رکھا ہے وہ ملائکۃ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور جب موت آئے گی نفخہ اولا کے وقت، وہ فرشتے بھی مر جائیں گے تو ہاتھ چھوٹ گئے اور سب گر جائیں گے۔ اس لیے علماء نے فرمایا اذا النجوم انکدرت۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ معنی یہ ہے جیسے اگر دوسری صورت میں آتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، وہاں اللہ نے فرمایا کہ جب تاروں کو جھاڑ دیا جائے گا، چاہے وہ ملائکہ کے ہاتھ میں ہیں تو چھوٹ گئے، اور چاہے اللہ نے کہیں لگائے ہیں تو ان کو جھاڑ دیا گیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا معنی یہ ہے کہ ان قدرت کا معنی یہ ہے کہ تاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، ان کی چمک دمک بھی ختم ہو جائے گی، ان کی روشنی جو ہے وہ بھی بجھ جائے گی۔ اس لیے علماء نے فرمایا پہلی آیت میں اذا الشمس کوورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہاں اللہ نے شمس کا ذکر مقدم کر دیا ہے کیونکہ تمام جتنے چمکنے والے تارے ہیں سب سے زیادہ قوت والا، سب سے زیادہ طاقت والا، سب سے زیادہ روشنی کا مرکز جو ہے وہ سورج ہے۔ باقی تو سب اس سے مستفاد ہے نا، اسی لیے ہے نا کہ جب سورج آتا ہے تو سارے تارے، حالانکہ یہ تھوڑا ہے کہ جب سورج آتا ہے تارے کوئی گر جاتے ہیں، تارے تو موجود ہیں، لیکن جب اتنی روشن چیز آتی ہے تو تھوڑی روشنی، جیسے آپ دیکھیں نا گھروں میں ہم دیے جلاتے تھے چھوٹے چھوٹے، تیل ڈال لیا اور پلیتا رکھ لیا، کپاس کا رسی بنا کے رکھ لی۔ اب لیمپ آ گئے تو ان کی روشنی مدھم پڑ گئی، لیمپوں کے بعد گیس آ گئے، ان کی روشنیاں مدھم پڑ گئی۔ اب اتنی بڑی بڑی پاور کے بلب آ گئے کہ جناب وہ گیسوں کی روشنیاں بھی ختم ہو گئی۔ اس لیے جب سورج آتا ہے، ورنہ وہ چیزیں تو اپنی اپنی جگہ موجود ہیں لیکن ان کا نور پھر ہمیں نظر نہیں آتا، وہ بیکار ہو جاتا۔ اس لیے فرماتے ہیں اذ الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ کیا معنی چلانے کا؟ یہ نہیں کہ جیسے آپ زمین پہ چلتی ہیں اس طرح چلایا جائے گا، مانا یہ آپ نے دیکھا کبھی پہاڑ کو ٹوٹتا ہوا دیکھو نا، پھر ایسے گرتا ہے جیسے بڑی سپیڈ سے کوئی پانی بہ رہا ہو، ایسی سپیڈ سے گرتا ہے، ایسے پتھر پر اس کے گرتے ہیں، ایسے دیواریں گرتی ہیں جیسے تیزی کے ساتھ چل رہی ہوں۔ تو فرمایا پہلے ہم اس کو جیسے فرماتی ہیں کہ پھر ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ایسا کر دیں گے جیسے دھنی ہوئی اون ہوتی ہے،
پھر اس کو ہوا بنا کے اللہ اڑا دیں گے. اس لیے فرمایا اذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا العشار عطلت. اشار کے اندر علماء نے دو ترجمے کیے. بعض علماء فرماتی ہیں کہ اشار کا معنی ہوتا ہے کہ وہ اونٹنی جو گابن ہو اور جس کو 10واں مہینہ آ جائے اور ولادت قریب ہو, اس کو کہتے ہیں اشار. کیا معنی کہ وہ 10ویں مہینے میں آ گئی, اب اس کی ولادت قریب ہے, بچہ پیدا ہوگا, دودھ ہوگا. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے مخاطب کیا ہے نا عرب والوں کو. عرب والوں کے یہاں اونٹنی کی بڑی قدر تھی, اور خاص طور پر ایسی گابن اونٹنی جو 10ویں مہینے میں ہو اور جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہو, اس کو تو ساتھ لگے رہتے تھے نا ہر وقت حفاظت کے لیے کہ کب بچہ پیدا ہوتا ہے, کب دودھ آئے گا, دودھ پئیں گے. تو عربوں کو یہ بڑی مرغوب چیز تھی. فرمایا وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ کہ جب وہ گابن اونٹنیاں جو ہیں ایسی پھر رہی ہوں گی, بیکار کر دی جائیں گی. یعنی اتنی قیمتی چیز کی طرف بھی کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا کہ ہر آدمی کو پریشانی ایسی ہوگی کہ اب اسے نہ اونٹنی یاد ہے, نہ دودھ یاد ہے, نہ اونٹنی کے بچہ یاد. اور بعض نے فرمایا وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ, ان نے فرمایا کہ اشار کہتی ہیں بادلوں کو, کہ جو بادل پانی سے بھرے ہوتے تھے وہ سب خالی کر دیے گئے, ختم کر دیے گئے. لیکن پہلا ترجمہ زیادہ مفسرین کرام نے راجح قرار دیا ہے, کیونکہ قرآن پاک نے اور مقام پر بھی توجہ دلائی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اللہ نے فرمایا کیا یہ نظر عبرت کے ساتھ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا. اس لیے اونٹ ایک ایسا جانور ہے نا, جیسے کہتے ہیں نا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی. ہمارے ہاں بچے بھی محاورے میں کہتے ہیں نا, دیکھا نہیں کہ عجیب جانور ہے, کتنا لمبا چوڑے ٹانگے ہیں, اور پھر کیسے بیٹھتا ہے, کیسے کھڑے ہوتا ہے, کتنا اس کے پیٹ کے اندر ذخیرہ ہے پانی کا, اور کیسے صحراؤں میں چل رہا ہے. اور اتنی بڑا قوی ہیکل جانور ہو کر اللہ نے ایک بچے کے مسخر کر دیا کہ نکیل ڈالے آگے جا رہا ہے اور کھینچ کے چلا رہا ہے. فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. آسمانوں کی بلندی پہ نظر ڈالو کہ میں نے کیسے بلند پیدا کی. فرمایا والى الجبال كيف نصبت, اور پہاڑوں پہ نظر ڈالو کہ میں نے ان کو کیسے جما دیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین پہ نظر ڈالو کہ میں نے اس کو کیسے بچھا دیا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ وجہ کیا تھی کہ عرب کا بدو جب سفر کرتا ہے, مثال کے طور پر کوئی عربی بیچارہ, تو جب سفر کرتا ہے اونٹنی پر, تو اب اس کا کیا ہوتا ہے, دیکھے گا تو سامنے اونٹ نظر آئے گا, اگر اونٹ پہ بیٹھ جائے اور دائیں بائیں نظر ڈالے تو پہاڑ نظر آئیں گے, اور اگر نیچے نظر ڈالے تو زمین نظر آئے گی, اور اوپر نظر ڈالے تو جنگلوں میں صحراؤں میں آسمان نظر آئے گا. اللہ نے فرمایا ان سب چیزوں پہ نظر ڈال کے غور کرو کہ ان کے بنانے والا کون ہے. یہ ایسے تو نہیں بچ گئے نا. کیا تمہارے گھر میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ قالین نیچے سے پھینکو اور اوپر کمرے میں خود بخود بچ جائے؟ تو ایک چھوٹے سے کمرے میں قالین نہیں بچھی, اتنی بڑی قالین جو اللہ نے بچھا دی ہے یہ بغیر بچھانے والے کے بچ گئی. اور ایک بہت بڑے عالم گزرے حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ, وہ میرے والد کے بھی استاد تھے, اور وہ بڑے عجیب آدمی تھے, بہت بڑے مواحد تھے ماشاءاللہ, اور بڑے مجاہد تھے, بہت بڑے مواحد تھے, بہت بڑے مجاہد تھے, اور انگریزوں کے دشمن تھے کہ انگریز ان کے نام سے بھی کانپتا تھا. وہ جب یہ آیتیں پڑھتے تھے وہ کہتے ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں عالم عرب کو اور پوری دنیا کو توجہ دلائی ہے کہ میری ان مصنوعات پہ نظر ڈالو, اونٹ پہ نظر ڈالو, پہاڑوں پہ نظر ڈالو, آسمانوں پہ نظر ڈالو, زمینوں پہ نظر ڈالو, تو تاکہ وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید پر اپنا عقیدہ جو ہے وہ پکا کریں اور پختہ کریں. ایک اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے ان آیات میں غور کیا ہے, اللہ نے انہیں قرآن کی تفسیر سے بڑا عشق دیا, بڑی لگن تھی ان کو اللہ کے قرآن کی تفسیر. بڑے لوگ تھے جی, اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے. یہاں مکہ مکرمہ میں رہتے تھے جبل ابی قبیس پر, اور والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ التحریم سے لے کر
سورت والناس تک ان سے تفسیر پڑھی قرآن کی، اور اس وقت پڑھی جب والد صاحب خود عالم تھے اور حرم میں درس دیتے تھے، کوئی طالب العلم نہیں تھے، یعنی عالم ہونے کے بعد پڑھی، اور فرماتے ہیں جوانی کا زمانہ تھا اور شوق ہوتا تھا، اور جا کر مکتب میں کتب خانوں میں، اپنی کتابیں تو تھی نہیں، حرم کے کتب خانوں میں جا کر 10 15 قرآن کی تفسیریں کھول کے مطالعہ کر کے تیار ہو کے جاتے تھے کہ استاد کے سامنے اب جائیں گے تو ہم بھی تو کچھ تیاری کر کے جائیں. لیکن فرماتے جب وہ اللہ کے بندہ اللہ کے قرآن کی تفسیر شروع کرتا تو ہمارا سارا علم دھرے کا دھرا رہ جاتا، پتہ نہیں لگتا تھا کہ وہ کہاں سے بول رہے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کون سی کتاب پڑھی ہے اور کیسے اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا. اتنا بڑا عالم اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے. اور جناب آپ نے دیکھا ہے، آج تو آپ نے آج کل کے مولوی دیکھے ہوں گے میرے جیسے، اس کے بعد خودداری اور غنا کا یہ عالم تھا. والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں گیا تو 3 دن حضرت پڑھانے کے لیے تشریف نہ لے آئے. جس مکان میں رہتے تھے نا تو اس سے باہر سین میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، تو تشریف نہ لے آئے. تیسرے دن میں نے مجبوراً ان کے خادم سے پوچھا کہ بھائی 3 دن گزر گئے، استاد حرم میں بھی نظر نہیں آئے اور ہمیں پڑھانے کے لیے بھی نہیں آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب بتانا کسی کو نہ، آج حضرت 1 ہفتے سے فاقے سے گزار رہے ہیں، 1 ہفتے سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، حضرت کو صرف زمزم کے پانی پہ گزارا ہے. وہ اتنی کمزور ہو گئے ہیں کہ اب کمرے سے باہر چلنے کی طاقت نہیں رہی. عالم یہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو، ہماری قوم اتنی بے وفا ہے، یہ بھی ہمیشہ مداریوں کو دیتی ہے، یہ بھی ہمیشہ حلوائیوں کو دیتی ہے، یہ بھی ان کی خدمت کرتی ہے جو پہلے مداری ہو اور جھوٹ بولتا ہو اور خواب سناتا ہو. یہ بھی علماء حقہ کی کبھی مدد نہیں کرتی. یہ اس کی مدد کرے گی جو سائل بنے گا، جو ان کو دھوکہ دے گا، جو فریب کرے گا، جو جھوٹے سچے کہانیاں بنا کے سنائے گا. جو خوددار عالم اپنے گھر میں بیٹھا اس کو کون پوچھے گا؟ اس پہ الٹا الزام لگائیں گے. کوئی کہے گا کسی کا ایجنٹ ہے، کوئی کہے گا جناب چوری کرتا ہے، کوئی کہے گا اللہ معاف کرے سونا بناتا ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت میں دوڑا اور بھاگا، ادھر ادھر محنت کی تو مجھے 10 ریال ملے مشکل سے. 10 ریال مجھے ملے اور وہ میں لے کے آیا اور میں نے خادم کو دیے. میں نے کہا حضرت کے لیے کوئی کھانا وانا بنا، اور یہ بھی نہ کہنا کہ فلاں آدمی نے دیے تھے. فرماتے ہیں کہ تیسرا دن یعنی اس کے بعد کا جو دن تھا، میں آیا تو باب الاجیاد سے میں آ رہا تھا اور استاد حرم سے باہر جا رہے. راستے میں ٹکراؤ ہو گیا اور مجھے بلایا، کہا مولوی صاحب ادھر آئے. میں آ گیا. کہنے لگے کہ آج تک دنیا کی طاقت، سامراج اور کفر کی، انگریز کی طاقت مجھے نہیں خرید سکی، تم 10 روپے میں مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ اگر مولوی صاحب میں نے دولت لینی ہوتی تو پھر میں بڑے بڑے ملکوں سے کیوں نہ سودا کر لیتا، مولوی خیر محمد کے 10 ریال کیا کرتا. اور میں خبردار آئندہ کبھی ایسی جرت نہ کرنا. میں اگر بھوکھا تھا تو میرے رب کے ساتھ معاملہ ہے، وہ مجھے بھوکھا رکھنا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے. اور اپنے 10 ریال واپس لے لو اور کبھی آئندہ مجھے دینے کی ضرورت نہ کرنا. اور ان کی ایک کمزوری تھی حضرت کی، والے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ مثلا یہ میرے گھر والی نے بھیجے ہیں اور ہدیہ ہے اور آپ کی بیٹی نے دیا، پھر چپ کر جاتے. والد صاحب فرماتے ہیں میں بلوچ آدمی تھا، کڑ گیا. میں نے کہا حضرت آپ کو پتا ہے میرے پاس کون سے پیسے ہیں؟ وہ تو مکی کی والدہ نے بھیجے تھے، کہا کہ جا کے استاد کو دیا. مجھے کیا پتا کس کے پیسے. اچھا وہ خیر بیٹی ہے، اس کا میں دل نہیں توڑتا. فرماتے اس کا دل نہیں توڑتا اس لیے رکھ لیتا ہوں، لیکن تم آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا اور ان کو بھی کہہ دینا کہ پھر نہ بھیجے، بس یہ ہدیہ کافی ہے. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان آیتوں میں اللہ نے مولویوں کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں نا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. وہ فرماتے تھے کہ جو عالم بنے، جو مولوی بنے، مبلغ بنے، دائی بنے توحید کا، اس کو بھی پھر اونٹ کی برداشت ہونی چاہیے کہ دھوپ پہ چلنا پڑے تو چلے، ریت پہ چلنا پڑے تو چلے، 8 دن پانی نہ ملے تو پھر اونٹ کا صبر پیدا کرے اپنے اندر. اور اس لیے اور اس کے بعد فرماتے آسمانوں کی بلندی پیدا کرے. اتنا بلند ہو، یہ نہیں کہ کوئی بڑا آدمی آ گیا تو حضرت حضرت کرے اور غریب آئے تو ہاتھ نہ دے. نہیں، اتنا بلند ہو کہ لاکھ سرمایہ دار ہو کوئی
عالم کے سامنے کیا اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہوتا. علم علم ہوتا ہے، دولت کا کیا مقام ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ ناک عالم ہے، آنکھ عالم ہے، کان عالم ہے. عالم کا ماننا جو جانتا ہو نا، تو آپ بات سنیں گے کس سے؟ کان سے. ناک سے سونگھ کے فیصلہ کریں گے کہ خوشبو اچھی ہے یا گندی ہے. آنکھ سے دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ رنگ کالا ہے کہ سفید ہے، راستہ صاف ہے غلط ہے. اور سب سے بڑا پھر دماغ ہے جو ان کا کنٹرول کرتا ہے. تو اللہ نے عالم کو اونچا رکھا ہے. اور معدہ جو ہے یہ ہے سرمایہ دار. سرمایہ دار وہ ہوتا ہے نا جو دولت جمع کرے. تو آپ کا بھی تو معدہ اور پیٹ جمع کرتا ہے نا گندگی اندر. اس کو کہاں رکھا ہے دیکھ لو. اس کا تعلق اعضاء کا علم کے ساتھ تھا، اللہ نے ان کو اونچا رکھا. جس کا تعلق جمع کرنے کے ساتھ تھا اس کو اللہ نے نیچے رکھا ہے. اور اس کے بعد مثانہ دیکھ لو، اس کا کام بھی جمع کرنا ہے. وہ دیکھو کہاں رکھا ہے. گردے دیکھ لو وہ کہاں رکھے. جن چیزوں کا تعلق علم سے نہیں تھا ان کو نیچے رکھا ہے. اچھا، اور پھر یہ جمع کرتا رہے اور نکالے نہ تو پھٹ جائے گا کہ نہیں؟ اس لیے انہوں نے فرمایا عالم کے لیے آسمانوں کی بلندی ہو، اور فرمایا پہاڑوں کا ثبات ہو گئے. جب عالم ایک فیصلہ کر لے اور ایک مسئلہ بیان کرے، جیسے پہاڑ نہیں ہلتا پھر نہ ہلے. ساری دنیا مخالف ہو جائے، اللہ کی توحید بیان کرنی. ساری دنیا پتھر برسائے، توحید بیان کرنی ہے. ساری دنیا وہابی کہے، اللہ کی توحید کے لیے مر جائے، جم جائے. جیسے پہاڑ نہیں ہلتا وہ بھی نہ ہلے. اور فرمایا اخلاق ایسے ہو جیسے زمین بچھ جاتی ہے. فرمایا جب یہ صفتیں پیدا ہو جائیں، فذکر انما انت مذکر، اب تم اٹھو اور قوم کو ڈراؤ. پھر تمہیں مقام ملتا ہے کہ اب تم اللہ کے قرآن کی دعوت دو. اگر تمہارے اندر یہ صفتیں پیدا نہیں ہیں تو تمہیں کوئی ڈرانے کا بھی حق نہیں ہے اور دعوت دینے کا بھی حق نہیں. اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جہاں اپنی توحید کے لیے دلائل کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اللہ نے اپنی توحید کی دعوت دینے والوں کے لیے ایک چارٹ دیا ہے، ایک پروگرام دیا ہے کہ پہلے یہ خصلتیں پیدا کرو، پہلے یہ صفتیں پیدا کرو. آپ نے دیکھا نہیں کہ میرے مدنی کا اخلاق کیسے ہے؟ کافر آئے تو حضور چادر بچھا دیں. ایسا اخلاق آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ دشمن آ جائے، سیدنا حمزہ کا قاتل آ جائے، کلمہ پڑھ لے، قبول فرما لے. ابو سفیان آ جائے جس کی وجہ سے ساری جنگیں ہوئی ہیں، کلمہ پڑھ لے اور فرمائیں جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان. خلق عظیم کا یہ عالم ہے اور صبر کا یہ عالم ہے کہ 3 سال اللہ کی توحید کے لیے شیب ابی طالب میں آپ نے قید کی زندگی گزار دی. صبر کا یہ عالم ہے. اور اس کے بعد ثبات کا یہ عالم ہے کہ جب ابی طالب نے، جب چچا نے آ کے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے پیارے بھتیجے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے بازو تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہے ہیں، اور آج قبیلے کے سارے سردار آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضور سے کہو تھوڑے نرم ہو جائیں، مہربانی کریں کہ ہمارے آلہہ، ہمارے خداؤں کی برائی نہ کریں، تو آپ بھی ذرا تھوڑی نرم پالیسی توحید کے بارے میں اختیار کریں. حضور نے فرمایا کہ چچا تم کیا سمجھتے ہو کہ آج تک توحید میں تیرے سہارے پہ بیان کرتا رہا ہوں؟ عجیب بات کہتے ہو، عجیب بات کر رہے ہو. یاد رکھو کہ اگر چاند ایک ہاتھ پہ رکھ دیں اور سورج دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں، میں ان کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، اللہ کی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا. اور میں اپنے توحید کے مسئلے سے 1 انچ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ثبات ایسا پیدا ہو. یہ تو نہیں نا کہ جناب یہاں دیکھا کہ کوئی بدعتیوں کا گڑھ ہے تو وہاں بزرگوں کی کرامتیں بیان کرنی شروع کر دی کہ حضرت پیران پیر نے جی ایک بڈڑی دا بیڑا ڈب گیا یا کہ تار چھٹائی، اور او بڈڑی بھی کوئی ایسی بدبخت ساڑے مقدر چ لکھی ہوئی، ساری او دی برات ڈوب گئی تھی، او بچ گئی تاکہ 11ویں دی بدعت جاری کر کے تے قیامت تک گناہ دی ذمہ دار بنے. سارے ڈوب گئے، وہ اکیلی ایک بوڑھی رہ گئی. اور تمام بدعات کی جڑیں جو ہے نا یہ بوڑھیاں، تمام بدعات، تمام منکرات، تمام رسومات، سب کی جڑ جو ہے نا ہمارے گھروں میں یہ بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہوں گے، چھوڑو مولویوں کی باتیں، اور سڈا ابا میں کرندہ ہی تے دادا ہی میں کرندہ، انا وجدنا آباءنا، جیسے کافر کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طریقے پہ پایا ہے، ہم بھی وہی کام کریں گے جیسے باپ دادا کرتے.
اسی لیے فرماتے تھے کہ اب اس لیے قرآن کہتے ہیں جل جبال سیرت، اور جب اونٹنیاں جو ہیں اتنی قیمتی جو عرب کی محبوب اور مرغوب چیز تھی، جب ان کو بھی بیکار ہو جائیں گی، ان کی بھی کوئی خبر گیری نہیں کرے گا، وہ بھی ایسے کھلی پھریں گی اور دوڑ رہی ہوں گی، یعنی قیامت کا حول کتنا سخت ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ وحوش کہتے ہیں وحشی جانور۔ ایک تو وہ جانور ہے نا جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، جیسے گائے بھینس بکری جو پالتو جاتی ہے تو پالتو ہے نا۔ ایک وہ جانور ہوتے ہیں جو جنگلوں میں ہوتے ہیں، جنہیں ہم وحشی جانور کہتے ہیں، جو انسان کو دیکھ کے بھی دوڑ جائے گا، قریب آنے کا سوال ہی پیدا۔ فرمایا کہ وہ نفخہ اولا، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ان وحشی جانوروں میں بھی رول پڑے گا۔ کیا مانا؟ وہ بھی اکٹھے کھڑے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے جانور، وہ بھی اتنی بے تحاشا اور پریشان ہوں گے کہ وہ جانور اکٹھے کھڑے ہیں ڈر کے مارے، ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، قیامت کا زلزلہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ وحشی جانور، وہ نفرت کرنے والا جانور، وہ ایک دوسرے کو مارنے والا جانور، وہ ایک دوسرے کو کھا جانے والا جانور، وہ سب جانور بھی ایک جگہ جمع کھڑے ہوں گے۔ اور اس میں اشارہ کیا میرے اللہ نے کہ بندے تو کہتا ہے مجھے قبر کی مٹی کھا جائے گی، یہ وہ جانور ہیں جن کو شکار کر کے کتنے آدمی کھا گئے، اور ایک جانور کی بوٹیاں خدا جانے کتنے پیٹوں میں گئی، کتنے میدے میں گلیں اور کہاں کہاں نکلی۔ اگر میں ان کو جمع کر لوں گا تو تیرا جمع کرنا کون سا مشکل۔ اللہ نے فرمایا ایک جانور جب ذبح ہوتا ہے، جب اس کو آپ شکار کرتے ہیں، ہرن مارا ہے، اور کہاں ہرن مارا جاتا ہے اور کس کو پہنچتا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا ہم لوگ تو شکر ادا نہیں کر سکتے نا۔ دعا کرو اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، ایک دن میں ایسے گھر میں بیٹھا ہوں اور ایک آدمی آیا، میں کہنے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی آپ کے ایک دوست نے پنجاب کے ایک علاقے میں ہرن شکار کیا اور اس کے بعد گوشت بنایا، اور میری چونکہ فلائٹ تھی مجھے دیا کہ اترتے ہی پہنچا دینا، اور وہی میں پکایا گرم گرم ابھی آپ کے پاس آیا۔ اللہ کے بن جاؤ تو اللہ نعمتیں یوں دروازے پہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دروازے پہ پہنچاتا ہے، اور جب تم اللہ کے دروازے چھوڑ دو پھر اللہ لوگوں کے دروازوں پر گراتا ہے اور جھکاتا ہے۔ کبھی قبروں پہ جھکو گے، کبھی درختوں پہ جھکو گے، کبھی مزاروں پہ جھکو گے، کبھی بندوں کے آگے جھکو گے، کبھی پیسے کو سلام کرو گے۔ آج مسلمان کو پیسہ ملے، مسلمان پیسے کو چومتا ہے، رزق ہے جی رزق، نبی کے نام میں بھی انگوٹھے چومتا ہے، ادھر پیسے کو چومتا ہے بدبخت۔ پیسہ چومنے والی چیز ہے۔ پیسہ اس لیے ملتا ہے کہ اسے ہم چومیں، یعنی حجر اسود ہو گیا، پیسہ نہ ہوا، بس ایک دماغ ہے اور کہے گا جی میں رزق میرے ہاتھ میں ہے، میں رزق کی قسم کھا رہا ہوں، میں جناب رزق کے اڈے پہ بیٹھا ہوں۔ یہ کفر ہو جاتا ہے ایسی قسم کھانے سے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسم میری کھانی تھی، اب رزق کا گلاس تو نے میرے برابر کر دیا۔ قسم میری کھانی تھی تو نے، اب رزق کے اڈے کو تو خدا کے برابر لے آیا۔ اس سے بڑا کفر اور شرک کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کفر کی قسمیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم وحشی جانوروں کو جمع کر، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور کہیں قرآن کہتے ہیں فجرت کہ پہاڑ، یہاں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریا دہکائے جائیں گے، جب دریا دہکائے جائیں گے۔ کیا معنی؟ علماء نے فرمایا کیفیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی چاند اور سورج کو بے نور کر دیں گے، تاروں کو بے نور کر دیں گے، ان کو پھر دریا میں پھینکا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ انہما یسودان و یکبران، ان کو سیاہ کر دیا جائے گا اور ان کو دریا میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ چاند اور سورج کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، جن کے پاس علم نہیں ہوتا نا وہ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھو جی ایک حدیث کہتی ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ایک حدیث کہتی ہے دریا میں ڈالے جائیں گے۔ وہ خدا جانے جی اب کس حدیث کو ہم سچا مانیں، اس کو مانیں گے اس کو مانیں، تو لہذا حدیث صحیح ہوتی نہیں، نعوذ باللہ۔
حالانکہ جہالت ہے. اصل مسئلہ سمجھو کیا ہوگا کہ چاند بے نور ہوگا، تارے بے نور ہوں گے، اور دریا جو ہیں فجرت کھول دیے جائیں گے. کیا مانا کہ بینہما مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کھارے اور میٹھے دریاؤں کے درمیان میں نے ایک پردہ رکھا ہے کہ میٹھا کھارے میں نہیں ملتا، کھارا میٹھے میں نہیں ملتا. یہ پردے ہٹا دیے جائیں گے، پھر میٹھے اور کھارے مل جائیں گے. سمجھیے. اور پھر اللہ ان چاند اور سورج کو اسی سمندر میں ڈالیں گے، اور وہی سمندر تو جہنم ہے. وہی سمندر جو ہے وہی تو جہنم ہے، انہی کے نیچے جہنم موجود ہے. اور جب سورج اور چاند اور تاروں کی تپش ہوگی، پھر اللہ حکم دیں گے ہواؤں کو کہ ہوا چلے، ہوا چلے گی، پانی خشک ہو جائیں گے، اور ان کی گرمی کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھے گی. اس لیے قرآن پاک اور حدیث پاک میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے. پر دعا کریں کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 6 چیزیں ہیں جن کا تعلق نفخہ اولا سے ہے. اگلی 6 چیزیں ہیں جن کا تعلق نفخہ ثانیہ سے. واللہ اعلم. بھائی مہربانی کرو، مسئلہ پوچھا کرو، خط تو نہ لکھا کرو نا. اگر میں فرض یا سنت میں ایک سورت کو 2 دفعہ پڑھ دوں کوئی حرج نہیں. اذان کے بعد طواف شروع کیا، چکر کیے 3 یا 3.5 اور تکبیر ہو گئی، چھوڑ دیں اور نماز پڑھیں، جہاں چھوڑا تھا پھر پورا کر لیں. کہتا ہے جی کہ اگر ایک آدمی حنفی المسلک ہو اور 3 طلاقوں کے معاملے میں وہ کسی مجبوری کی بنا پر کسی دوسرے مسلک پہ عمل کر لے، کوئی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. جمیع مسالک جو ہیں وہ حق پر ہیں، جمیع ائمہ حق پر ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. یہ تو آدمی اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے پار نہیں جاتا، خود ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے آدمی اپنے منشے سے نہ پھرتا رہے. اگر مجبوری ہے اور علماء سے رجوع کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی ایسی بات نہیں. بہت سارے مسائل ہیں جن میں صاحبین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ہے، حالانکہ ان کے شاگرد ہیں. اور اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں جن میں حنفی حضرات نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ عمل دیا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں جن میں حنبلی حضرات نے حنفی حضرات کے مسلک پہ فتویٰ دیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ علماء کا کام ہے، ان سے رجوع کرنے کے بعد کیا کریں. اگر ہر آدمی کو ہم اجازت دے دیں تو پھر دین جو ہے بازیچہ اطفال بن جاتا. عصر کے بعد اگر ہم طواف کریں تو حنفی حضرات کے نزدیک مغرب کے بعد نفل پڑھیں، باقی حضرات کے نزدیک ہر وقت حرم میں جائز ہے. بھئی اصل میں یہ مسئلے کو لڑنے جھگڑنے کے نہیں ہیں. تمہاری کوئی مجبوری ہے، سفر کرنا ہے، جانا ہے، عصر کے بعد طواف کیا، پڑھ لو، کیا ہو گیا. باقی ائمہ تو اجازت دے رہے ہیں.